بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو اور سن رہے ہیں صابر شاکر کو۔ تو جناب، آج 4 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ایک بہت ہی اچھی خبر یہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، بہت ہی اچھی خبر ہے، غور سے سنیے گا، بڑی دلچسپ ہے، اور چونکہ خبر جس سے بھی متعلق ہے وہ دینی چاہیے، اور یہ خبر ہم سے متعلق ہے، صحافیوں سے متعلق ہے، رپورٹر سے متعلق ہے، اینکر سے متعلق ہے۔ اور اس وقت یہ بحث چل پڑی، یہ جو میں آپ کو خبر شیئر کر رہا ہوں، کہ کون سا صحافی کس سے مال پکڑتا ہے، کس کا طرفدار ہے، پی ٹی آئی کا کون، مسلم لیگ نواز کا کون ہے، خاص طور پہ یہ دو جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا کون ہے، یہ ایک بحث چل رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز، یہ دونوں کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں جناب، ان کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، اور یہ لڑ رہے ہیں کہ جناب فلاں صحافی ہمارا اور فلاں صحافی ہمارا، فلاں صحافی بہت بہادر ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور فلاں صحافی بہت بزدل ہے کیونکہ وہ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہی چیزیں مسلم لیگ نواز والے کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز والے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں کا یہ صحافی ہے جو یہ پی ٹی آئی کا لفافہ بردار ہے اور وہاں سے لفافے پکڑتا ہے، یہ ہے۔ اور اس میں بہت سارے نام ہیں، یہ میں آپ کو ایک ایک نام کر کے بتاتا ہوں۔ لیکن یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور اتنی پولرائزیشن جو ہے وہ کیوں ہے، کب سے ہے؟ یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے جناب، اور جب سے پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے تب سے معاملات تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف اخبارات ہوتے تھے، پرنٹ میڈیا۔ اردو کے اخبارات دو مشہور تھے، جنگ اور نوائے وقت، اور انگریزی کا اخبار ہوتا تھا ڈان، یہ مین اخبار ہوتے تھے۔ اور پھر نیوز آ گیا جنگ گروپ کا، انگلش نیشن آ گیا نوائے وقت گروپ کا، اور اس کے بعد ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی، اور یہ سارے چیزیں جو ہیں، اور چند کالم نگار ہوتے تھے، اور کسی بھی حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا سکوپ، انہی کو قابو کرنا ہوتا تھا، اور معاملات ختم، اور میڈیا کنٹرول میں، اور جو چاہتے تھے وہ چھپواتے تھے، اور اشتہارات کے ذریعے برائب کیا جاتا تھا، اور اشتہارات زیادہ سے زیادہ دیے جاتے تھے، نوازشات ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا سال 2002، جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس ملے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پرنٹ میڈیا بہت پیچھے، اور پھر اے پی این ایس اور سی پی این ای جو کہ اخباری مالکان اور اخباری مدیران کی تنظیمیں تھیں، وہ بھی پیچھے رہ گئیں، اور ان کی جگہ الیکٹرانک میڈیا ٹیلی ویژن نے لے لی، اور اس میں پھر اینکرز آ گئے، ٹاک شوز شروع ہو گئے، پھر اس میں رپورٹرز آ گئے، اور خبر اب رکتی نہیں، چھپتی نہیں ہے، نکل جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اس کے بعد پیمرا آ گیا، اب پیمرا سے بھی بات نکلی، اب آ گیا سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ پاناما سے خاص طور پہ بہت زیادہ ڈویژن ہو گئی۔ پاناما جب سے آیا، اور ایک صحافیوں کا ایک گروپ اس سائڈ پہ نکل گیا اور ایک اس سائڈ پہ نکل گیا، ایک پاناما کے خلاف اور ایک پاناما کے حق میں ہو گئے، اور ایک نے کہا کہ جناب یہ تو سارے کا سارا گیم ہی ایسا ہے، جو پاناما کے خلاف تھے، کہ جناب یہ تو کچھ اور ہی ہے، کرپشن ورپشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو حکومت گرانے کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنے کا سسٹم کو یہ بہانہ ہے۔ لیکن یہ ڈویژن ہو گئی۔ اس کے بعد اب وہ ڈویژن ابھی تک برقرار ہے، اور اسی چکر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی، اور پرانے پلیئرز جو ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وہ آؤٹ ہو گئے۔ پیپلز پارٹی تو پھر بچی ہوئی ہے، سندھ میں گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نواز ٹوٹلی آؤٹ ہو گئی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز نے، یعنی کہ شریف فیملی نے، جو سب سے زیادہ پرمٹ، پلاٹ، پیسہ، لفافہ، برائب کو شکل دی قانونی، وہ نواز شریف صاحب نے دی 1985 کے بعد سے لے کے 99 تک، اور اس کے بعد، یعنی وہ ان کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہیں، وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں،
نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار ملتا ہے ان کو وہ نوازتے ہیں اور ان کو عہدے دیتے ہیں، اور اس میں بے شمار نام ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی کام کرتی ہے اور مسلم لیگ نواز بھی یہی کام کرتی ہے، عہدے دیے جاتے ہیں۔ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف، اس میں ابھی تک ایسا کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کسی صحافی کو کوئی عہدے یا بہت زیادہ تعداد اکا دکا کوئی ہوں گے، ادروائز ابھی ایسا نہیں ہے۔ اب جناب پھر آ گیا یہ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو BBC کو۔ اب اس میں پھر وہی ڈویژن ہو گئی، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، اور وہ سوشل میڈیا پہ اردو ترجموں کے ساتھ ARY پہ اردو ترجمے کے ساتھ اسحاق ڈار کا انٹرویو، اور پھر مختلف ہماری کولیگز ہیں، آسمہ شیرازی ہیں، باقی ہیں، اور وہ شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر مختلف سکینڈلز نکالنے کی کوشش کی گئی، تو یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں تو اب پھر جناب کیا کیا، PTI نے ایک کام کیا، اور PTI نے یہ کام کیا کہ ایک لسٹ جاری کر دی اپنے حمایتی صحافیوں کی، اور اس کے مقابلے میں دوسری لسٹ بھی جاری کر دی اپنے مخالفین کی۔ اس لسٹ میں باقاعدہ طور پہ نام دے دیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نام کیا ہے۔ انہوں نے جناب ایک یہ لسٹ ہے، اس میں اپنے مخالفین کی لسٹ ہے جی PTI کی، وہ ہے حامد میر، آسمہ شیرازی صاحبہ، حامد میر صاحب، نسیم زہرا صاحبہ، نجم سیٹھی صاحب، طلعت حسین صاحب، منصور علی خان صاحب، غریدہ فاروقی صاحبہ، جاوید چودھری صاحب اور سلیم صافی صاحب۔ سارے قابل احترام ہیں، دوست ہیں، اور ملتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد PTI نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کیا کہ جناب یہ ہیں ہمارے حمایتی صحافی کون کون سے ہیں، کہ جناب ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ وہ جرنلسٹ ہیں جو کہ ٹروتھ اور جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں کون ہیں جناب؟ عمران خان صاحب GNN کے ہمارے اینکرز، ملیحہ ہاشمی صاحبہ، صابر شاکر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور کاشف عباسی اور غلام حسین چودھری صاحب ہمارے جو کولیگ ہیں اور میرے کو ہوسٹ ہمارے پروگرام دی رپورٹرز میں، سمیع ابراہیم صاحب بول TV ہمارے اگین وہ رپورٹر میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور شفا یوسفزئی ہم TV، معید یوسف ڈاکٹر 92، عبد القادر ARY کے رپورٹر ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہے جناب وقار ملک صاحب۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وی سیلیوٹ یو آل، ہارڈ ٹاک ناٹ کیپٹل ٹاک، یہ کر دیا۔ اور دوسری جانب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ چیزیں، اور دوسری جانب جو الفاظ استعمال کیے وہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اب اس وقت چل رہا ہے جناب، اب صحافیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ صحافی میرے، یہ صحافی آپ کے، اور پھر اسی کو لے کے مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں وہ آگے سے آگے یہ چل رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، اب یہ معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ اب اس کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس کو خبر کے طور پہ، اور وائس آف جرمنی کی ہے جناب DW کی ایک خبر پڑی ہے، اس میں بھی فہرست کا اجرا، صحافتی برادری کو تشویش، میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ سارے نام انہوں نے دیے ہیں، اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے جناب، یہ 1 2 3 پیج کی باقاعدہ طور پہ سٹوری ہے، پوری سٹوری اسی پہ کی ہوئی ہے۔ تو اب آتے ہیں ان الزامات میں کتنی صداقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، نام کسی کا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی دانشور، جب اس کی زبان میں اور اس کی قلم میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو مسخر کرنا شروع کر دے، ان کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دے، اور لوگ ان کی باتیں سننا شروع کر دیں،
اور ان کی باتوں کو سچ ماننا شروع کر دیں تو پھر ایسے لوگوں کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے کی روایت باہر بھی ہے، یہاں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ مرڈر بھی ہوتے رہتے ہیں، جرنلسٹ اغوا بھی ہوتے رہتے ہیں، مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی سچے ہوتے ہیں، کوئی جھوٹے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کے کاموں میں نہ آئیں تو پھر ان کو برائب کیا جاتا ہے، ان کو پرکشش عہدے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی رواج ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، باہر ذرا کم ہے۔ ہمارے انڈیا پڑوسی ملک میں بھی یہ ہوتا ہے، مغربی ممالک میں بھی ہوتا ہے، اور انٹیلیجنس ادارے دنیا بھر کے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی بھی صحافی جو بھی ہے وہ اپنا کام اسے انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میزان فٹ کی ہوئی ہے، اس میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے اور کیا صحیح کر رہا ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی مال وال بنایا ہو اور اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اس نے اوبلائج کیا ہے، کس نے کب کیا، تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے میں پولیٹیکل پارٹی سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جناب ایک صحافی ایک دن آپ کا ہوتا ہے آنکھوں کا تارا، اور جب وہی صحافی آپ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے تو فوراً آپ کی آنکھیں بدل جاتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میں سب کے ساتھ بہت اچھا تھا جناب، شریف فیملی، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، MQM اور PTI، مسلم لیگ کا، لیکن اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ، اسی طریقے سے بیوروکریسی کا جب تجربہ۔ آپ جب بھی کسی کے خلاف کوئی خبر دیتے ہیں جو اس کے خلاف ہو، خبر صحیح ہو، اس کے خلاف ہو، تو فوراً آپ کو ایسے پڑتا ہے، بے شک آپ کے 100 سالہ تعلقات ہوں، وہ سب تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ تو صحافیوں کو یہ چاہیے کہ جناب اپنا کام دیانتداری سے کرتے رہیں، اور جو سچ ہے، صحیح ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ یہ جو نیوٹرلٹی کا جو کانسیپٹ ہے کہ جناب بس آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہنا، نہ ادھر نہ ادھر، کیونکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، نہیں، یہ بات، یہ زمانہ اب نکل گیا۔ اب آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا، لوگ پڑھتے تھے، اب لوگ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ فوراً جج کر لیتے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے جناب، کیا کہنا چاہیے، وہ کبھی ساس کبھی بہو، اسی طرح کا ڈرامہ ہے۔ آپ کسی کے حق میں ہیں تو آپ ان کی پازیٹیو لسٹ میں آ جاتے ہیں، اور اگر خلاف ہو جائیں تو نیگیٹو لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، الزام لگانے سے بہتر ہے وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔